الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ 28 سفر کو چونکہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت تھی، سو پچھلی 2 نشستیں اسی باب میں گزریں۔ سیدنا امام حسن کی شہادت کے حوالے سے اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، جس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ کچھ لوگوں کو یہ ان کے ذہن میں بات آ گئی تھی کہ حکومت کے حقدار ہم ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، امام بخاری کی حدیث نمبر 4108، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپنلی حضرت عبداللہ ابن عمر اور کچھ صحابہ کے سامنے یہ بات کہہ دی تھی کہ من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلیطلع لنا قرنہ، کہ جو کوئی اس معاملے میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا ہے، کلام کرنا چاہتا ہے، وہ ذرا اپنا سینگ باہر نکالے۔ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، ہم اس سے اور اس کے والد سے بھی زیادہ حقدار ہیں اس حکومت کے اور اس خلافت کے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنا چاہتے تھے کھڑے ہو کر ان کو کہ احق بہذا الامر منک من قاتلک و اباک علی الاسلام، کہ آپ سے زیادہ حقدار اس امر خلافت کا وہ ہے جس نے آپ سے اور آپ کے والد ابو سفیان سے اسلام کے معاملے میں مقاتلہ اور جہاد کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی تاکہ اپنی جان اور اپنی عزت بچ جائے۔ اس حدیث سے میں نے استنباط کیا تھا، اور اس سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں، جو حدیث نمبر امام بخاری کی 6830 نمبر، اسی حدیث کو مسند امام احمد بن حنبل میں 12162 نمبر پر روایت کیا گیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا آخری حج کر رہے تھے، اپنی زندگی کا آخری حج، تو آپ کے سامنے آ کر کسی نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا لو قد مات عمر لقد بایعت فلانا، کہ فلاں شخص نے یہ کہی ہے بات کہ اگر عمر فوت ہو جائیں گے تو میں فلاں کی بیعت کر لوں گا۔ کیوں؟ فواللہ ما کانت بیعت ابی بکر الا فلتۃ فتمت، کیونکہ حضرت ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہو گئی تھی اور وہ مکمل ہو گئی، تو میں بھی ایسے ہی کروں گا، فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے تھے اور فرمانے لگے کہ میں یہاں خطاب کروں گا، لیکن پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ آپ مدینے جا کر یہ گفتگو کریں، یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں اور معلوم نہیں آپ کے قریب ترین والے کیسے لوگ ہوں گے اور بات پورے عالم اسلام میں کس طرح کی پھیل جائے گی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا تو ایک جملہ بولا تھا، آپ نے فرمایا تھا فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ، میں ان لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے امر خلافت کو غصب کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کی خلافت غصب کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی خلافت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تھا خبردار مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جو شخص بیعت لے لے، اس کی اور بیعت کرنے والے دونوں کی گردن قلم کر دو۔ یعنی حضرت عمر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ بیعت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اوپر کی حدیث سے یہ بات پتہ چل گئی امام بخاری کی حدیث نمبر 4108 سے کہ وہ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی تھے جن کا خیال تھا کہ وہ حکومت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب یہ تو ان کا خیال تھا، دوسری طرف جو اولین صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، السابقون الاولون، مہاجرین و انصار، ان کا کیا خیال تھا؟ اگر یہ میں آپ کے سامنے کوئی 2 صحابہ کی مثالیں دے دیتا ہوں، ایک خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک سیدنا مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ بات سنیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جسے الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد نے نقل کیا، فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا، اسد الغابہ میں یہ روایت آئی کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ھذا الامر فی اہل بدر ما بقی منہم احد، کہ یہ امر خلافت اہل بدر میں ہوگا جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی شخص باقی ہے، یہ معاملہ انہی میں رہے گا۔ ثم فی اہل احد، پھر احد والوں میں ہوگا ما بقی منہم احد، جب تک ان میں سے کوئی ایک شخص بھی باقی ہوگا، وکذا وکذا، اور اسی طرح پھر درجہ بدرجہ، یعنی صحابہ کے درجات میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، علماء
علماء نے طبقات لکھے صحابہ کے، یعنی ہر طبقہ پھر نیچے نیچے آتے آتے آخر میں پھر جا کے ان طلقاء کی باری آئے گی، جب تک پہلے بدر والے باقی ہیں، احد والے باقی ہیں، پھر یہ لوگ، تب تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اور حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے لیس فیہا لطلیق ولا لولد طلیق ولا لمسلمۃ الفتح شیء، کہ کسی طلیق یعنی طلقاء کے لیے، نہ ان کی اولاد کے لیے، نہ فتح مکہ پر مسلمان ہونے والے کسی شخص کے لیے بھی اس امر خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات سنی، فاروق اعظم کتنے کیٹیگوریکلی اس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور الاصابہ میں فاروق اعظم کا ایک اور قول مبارک جو اسی قول کی پوری تائید کرتا ہے اور مستند ہے، اس کے بارے میں کہ آپ نے جب اہل شورا سے خطاب کیا، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے 6 افراد شورا کے منتخب کر دیے تھے کہ انہی میں سے آپ نے اپنا ایک خلیفہ منتخب کرنا ہے۔ ان اہل شورا کو آپ نے فرمایا لا تختلفوا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، فَإِنَّكُمْ إِنِ اخْتَلَفْتُمْ جَاءَكُمْ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشام، اگر تم اختلاف کرو گے تو شام سے معاویہ آ جائیں گے، وعبداللہ ابن ربیعہ من الیمن، اور عبداللہ ابن ربیعہ یمن سے آ جائے گا، فَلَا يَرِيَانِ لَكُمْ فَضْلًا لِسَابِقَتِكُمْ، اور وہ تمہاری سابقت فی الاسلام، اسلام میں پہلے ہونے کی کوئی فضیلت نہیں مانیں گے، وہ تمہاری اس فضیلت کا لحاظ نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اور یہ جو معاملہ ہے خلافت کا، لَا يَصْلُحُ لِلطُّلَقَاءِ وَلَا لِأَبْنَاءِ الطُّلَقَاء، یہ طلقاء اور ابناء طلقاء کے لیے ہے ہی نہیں، یہ درست نہیں ہے ان کے لیے۔ حافظ ذہبی نے اس قول کی سند پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے استنباط کیا، یعنی محدث جب کسی روایت سے استنباط کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی سند پر پورا اعتماد کر رہا ہے۔ عبداللہ جو تھے یہاں پر جن کا ذکر کیا حضرت فاروق اعظم نے، عبداللہ بن ربیعہ، ان کے بارے میں بعض اختلاف تھا کہ یہ فتح مکہ کے ہیں یا اس سے پہلے کے ہیں، تو حافظ ذہبی نے یہاں پر استنباط کیا، فرمایا فَهَذَا يَقْتَضِي أَن يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ من مسلمۃ الفتح، کہ یہ عبداللہ بن ربیعہ مسلمۃ الفتح، فتح مکہ کے مسلمانوں میں سے ہیں۔ فاروق اعظم کے اس قول سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کس درجے کی یہ روایات ہیں، محدثین ان پر اعتماد کرتے تھے، اور یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا موقف، بے شمار کتب میں یہ بات موجود ہے۔ فاروق اعظم بار بار کہتے تھے کہ طلقاء اور ابناء طلقاء کا خلافت کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے کوشش کی، جنہوں نے سٹرگل کی، جنہوں نے جدوجہد کی، جنہوں نے ماریں کھائیں، جنہوں نے ہجرت کی، جو انصار بنے، جنہوں نے ساری قربانیاں دیں، جن کی تعریف میں خدا اور خدا کے مصطفیٰ تعریف میں ارشادات فرما رہے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، کیسے ممکن ہے یہ لوگ اسلام کے حکمران بن جائیں؟ فاروق اعظم اس بات کو نہیں مانتے تھے، اور یہی موقف بہت سارے صحابہ کا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی بات منقول ہے۔ خود مولائے کائنات نے جب معاویہ کو خط لکھا، حضرت معاویہ کو خط لکھتے ہوئے آپ نے فرمایا وَعْلَمْ بِأَنَّكَ مِنَ الطُّلَقَاءِ الَّذِينَ لَا يَحِلُّ لَهُمُ الْخِلَافَةُ، لوگو تم سن لو، اے معاویہ آپ یہ بات سنو کہ آپ طلقاء میں سے ہو وہ جن کے لیے خلافت حلال ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، طبری نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، یعنی آپ کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے خلافت حاصل کرنا۔ سیدنا مولا کائنات کا بھی یہ موقف۔ آگے چل کے میں آپ کو امام حسن مجتبیٰ کی بھی بات بتاؤں گا۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے ان کو مستحق سمجھا تھا، اہل سمجھا تھا، قابل سمجھا تھا، بالکل نہیں سمجھا تھا۔ امام حسن کے پاس یہی ایک راستہ تھا جو آپ نے اختیار کر لیا تھا۔ آگے جب میں صلح کی بات پر آؤں گا تو اس کی تفصیل میں آؤں گا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات دونوں کا میں نے قول آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت فاروق اعظم کی بات میں ایک بات بڑی قابل غور ہے، اس پر آپ ذرا غور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا فَلَا يَرَيَانِ لَكُمْ فَضْلًا، کہ وہ لِسَابِقَتِكُمْ، تمہاری مسابقت فی الاسلام، سبقت فی الاسلام، اسلام میں پہلے داخل ہونے کی وہ کوئی فضیلت نہیں مانیں گے۔ اور ناظرین اکرام یہی ہوا، جب یہ لوگ
جب یہ طلقاء اور ابنائے طلقاء جب یہ حکومتوں میں آ گئے تو رسول اللہ کے پہلے صحابہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس پر لمبی نشستیں چاہیے، لیکن آج کی گفتگو کی مناسبت سے میں کوئی ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پہلے رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ کیا ہوا، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو ادب سکھاتے تھے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی، پریشانی تھی کہ میرے ان صحابہ کا بعد والے ادب نہیں کریں گے۔ یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے مکہ فتح مکہ کے وقت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے صحابہ کو یہ ان کی فضیلت لوگوں کے سامنے رکھی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، چونکہ بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے۔ قرآن مجید میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب بے انتہا لوگ مسلمان ہوئے تو اب ان کی تربیت کا وہ اہتمام نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنا وقت تھا، نہ ان لوگوں کو اتنا وقت ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے۔ حضور علیہ السلام انٹرنیشنل محاذ پر باہر بیرون ملک بادشاہوں کو خطوط لکھنے لگ گئے، مصروفیات ہو گئیں، ان لوگوں کو زیادہ وقت نہیں ملا تھا، لیکن حضور علیہ السلام ان کو اپنے صحابہ کا احترام سکھاتے تھے۔ آپ کے سامنے میں نے یہ حدیث پاک رکھی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ان کا کوئی اختلاف ہو گیا تو خالد بن ولید نے ان کو کوئی برا بلا کہہ دیا، فسبہ خالد۔ اب یہ حدیث پاک امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 6488 6488۔ حضرت خالد نے جب فسبہ خالد، جب حضرت خالد نے سب و شتم کر دیا، خالد بن ولید جب حضور علیہ السلام کی بیعت رضوان کے بعد مسلمان ہوئے تھے، عبد الرحمن بن عوف پہلے 10 مسلمانوں میں سے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا حضرت خالد سے؟ لا تسبوا اصحابی، جمع کا صیغہ بول دیا، تم لوگ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو۔ تم لوگ یعنی جو اب مسلمان ہو رہے ہو، جب اسلام مضبوط ہو چکا، تم جو اب مسلمان ہونے والے ہو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہا کرو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولو نصیفہ۔ آقا نے فرمایا اگر تم ایک پہاڑ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے ایک مد یا اس کے آدھے کے برابر تم نہیں ہو سکتے۔ یہ حضور علیہ السلام نے خالد بن ولید اور ان کے ساتھ یہ بعد کے مسلمان ہونے والے لوگوں کو سکھا دیا۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات بار بار صحابہ کو سکھائی تھی، اور وہی حدیث جو میں نے پیچھے آپ کے سامنے بیان کی، حضور علیہ السلام ان لوگوں کو جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ وہ جو اصحابی النجوم، اگر وہ حدیث ضعیف بھی ہے تو تب بھی اس سے سبق یہی ملتا ہے کہ حضور اپنے صحابہ کا ادب سکھاتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں سے فکر تھی کہ یہ میرے صحابہ کا ادب نہیں کریں گے، سو ان کو اپنے صحابہ کا مؤدب بنایا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے انصار سے کہا تھا، انصار صحابہ سے کہا تھا انکم ستلقون بعدی اثرتن، اے میرے انصار میرے بعد تم پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، تمہیں ترجیح کا سامنا ہوگا۔ یہ حدیث امام بخاری نے اس کو روایت کیا، اور حدیث کا نمبر 3793 3793 حدیث پاک، امام بخاری کی حدیث کہ، اور محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یہ ترجیح کا معاملہ حضرت معاویہ کے زمانے میں آیا، اور حضرت معاویہ نے کیسے ترجیح دی۔ آپ کو 2-3 مثالیں اگر آپ کے سامنے رکھ دوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان مدینہ کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مقروض ہو گئے، قرضہ ہو گیا آپ پر۔ حضرت معاویہ کے پاس آئے، مدد کے لیے درخواست کی، حضرت معاویہ نے انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو جو حضرت عثمان کے مخالف تھے، اور اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے یہی الفاظ سنائے، اور انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ انکم ستلقون بعدی اثرتن، کہ تم پر میرے بعد لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ تو حضرت معاویہ کہنے لگے آقا نے اس کے آگے کیا فرمایا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے حضور نے فرمایا تھا تم صبر کرنا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کرو صبر، روتے روتے نکل آئے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں الفاظ ہیں المستدرک کے
موجم الکبیر میں، مجمع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا وحلف اللہ یکلمہ ابدا فغضب ابو ایوب، ابو ایوب غضبناک ہوئے، ناراض ہوئے اور فرمایا میں آئندہ کبھی ان سے بات نہیں کروں گا، اپنے اس معاملے میں مجبوری اپنی مشکل ان کو نہیں بتاؤں گا یا ان سے کلام ہی نہیں کروں گا۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان کا ادب۔ اور جب یہی کوفہ گئے، وہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ذکر کیا، انہوں نے اپنا مکان خالی کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ نے رسول اللہ کو اپنا مکان دیا تھا، آپ حضور کے میزبان بنے تھے، آپ اس مکان میں رہیں، ایک چیز نکالے بغیر مکان سے نکل گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو اپنا مکان عطا کر دیا۔ یہ تو معاملہ تھا حضرت معاویہ کے اپنے دربار میں۔ نیچے تک آپ ان کی جتنی بیوروکریسی تھی، ان کے گورنر اور عمال، ان کا دیکھے ساروں میں یہی بات آ گئی، الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو پھر بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو اوپر حکمران کرتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ اگر نیچے دیکھیں، امام ابو داؤد کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، 4749 نمبر حدیث، امام ابو داؤد کی 4749، یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید اللہ ابن عباس نے ایک مسئلہ پوچھنے اپنے پاس بلایا۔ وہ حضور علیہ السلام کے حوض کوثر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ جب حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو آپ جب اس کے دربار میں داخل ہوئے تو اب اس کے الفاظ سنیں۔ کہنے لگا ان محمدیکم ھذا الدحداح، یہ ٹھینگنا موٹا تمہارا محمدی۔ حضور کے صحابہ کا یہ احترام، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، الفاظ اس کے سن لے۔ آپ نے فرمایا ما کنت احسب انی ابقى فی قوم یعیرونی بصحبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں ان لوگوں میں باقی رہ گیا ہوں، بچ گیا ہوں کہ جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر عار دلائیں گے، رسول اللہ کی صحبت اور صحابی ہونے پر مجھے غیرت دلائیں گے، یہ شرمندگی کی بات بن جائے گی۔ جب یہ اس نے دیکھا کہ ناراض ہو گئے تو کہنے لگا نہیں، یہ تو زین ولا شین، یہ حضور کی صحبت تو آپ کے لیے زینت ہے، کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے۔ اچھا میں نے آپ کو اس لیے بلایا تھا، ابو برزہ اسلمی سے کہنے لگا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حوض کوثر کے بارے میں، لیکن وہ تو ناراض تھے، وہ جملے کو سن کے ہی ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور سے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، بار بار سنا، اور اللہ ان لوگوں کو حضور کے حوض کوثر سے نہ پلائیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جن کو اس پر ایمان نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو برزہ اسلمی کے ساتھ میں اگر اس موضوع پر آپ کے سامنے بیان کروں، یقین جانے کئی نشستیں درکار ہیں کہ حضور کے صحابہ کی عزت اور احترام باقی نہیں بچا تھا۔ کچھ نہ کچھ باتیں آئیں گی کبھی انشاءاللہ العزیز، لیکن یہ باتیں اتنی کافی ہیں صحیح حدیثوں کے ساتھ۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ تمہارے بالکل فلا یریان لکم فضلا لسابقتکم، یہ تمہاری مسابقت کا ذرہ بر حیا اور خیال نہیں کریں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ آج یہ گفتگو ختم کرتا ہوں ایک بات آپ کے سامنے رکھ کر، صحابہ کو احساس تھا کہ کیا ہوگا، مگر چونکہ حضور نے معاف فرما دیا۔ آج بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اس سوال کا بھی جواب اگلی روایت میں آ جائے گا کہ جب حضرت عمر کو احساس تھا پھر کیسے یہ ہوا کہ طلقاء حکومت تک پہنچ کیسے گئے؟ طلقاء کو حکومت میں اہم عہدے حضرت ابو بکر کے دور میں ملے، حضرت فاروق اعظم کے دور میں ملے، حضرت عثمان غنی کے دور میں تو بڑھ گئے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اس کی وجہ آپ کو بتا دوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین میں مال غنیمت میں سے ابو سفیان اور ان کے بیٹے معاویہ کو، حضرت معاویہ کو 300 اونٹ عطا کر دیے۔ یہ حدیث امام بخاری 3147 نمبر پر لائے، اور جب انصار نے حضور سے عرض کی تھی تو آقا نے فرمایا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے دیا کہ حدیث واحدہم بکفرن، ابھی کفر سے ان کا زمانہ قریب تھا، میں ان کی تالیف قلب چاہتا تھا، یہ مؤلفات قلوب تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام ان کی تالیف قلب کر کے ان کو اسلام کے قریب لانا چاہ رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے اجتہاد کر لیا۔ وہ کیا کہ ان لوگوں کو حکومت میں بھی حصہ دینا چاہیے۔ آپ کو اندازہ نہ ہوا، آپ نے
پھر یزید بن ابو سفیان، حضرت معاویہ کے بڑے بھائی حضرت یزید کو اپنے جو شام کا گورنر بنا دیا۔ جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے معاویہ کو شام کا گورنر بنا دیا۔ اب یہ چیز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، اور فاروق اعظم بھی اپنا زیادہ دور خلافت اسی بات پر رہے۔ جب آخری حج میں آپ نے لوگوں کی باتیں سنی اور کئی طرح کی باتیں آپ کے کانوں میں پڑنے لگیں کہ لوگ مسلمانوں کی خلافت کو غصب کرنا چاہتے ہیں، اب جب فاروق اعظم نے ارادہ کیا تھا، آپ چاہتے تھے کہ طلقاء کو ہٹا دیا جائے، مگر اسی دوران میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو سیدنا عثمان غنی کا اپنا اجتہاد تھا، وہ جائز خلیفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے ان کو منتخب کیا تھا، خلیفہ راشد تھے، ان کے پاس اختیار تھا شرعاً، اخلاقاً، قانوناً، کہ جس کو مرضی حکومت پر بٹھائیں۔ تو آپ نے اپنے ان طلقاء رشتہ داروں کو حکومت میں حصہ دیا، کوئی شریک بات نہیں تھی اس حصہ دینے میں، لیکن تدبیراً یہ عمل غلط ہو گیا کہ یہ لوگ جو پہلے سے غصب کرنا چاہتے تھے یہ مضبوط ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ السلام کی ان پر عنایات دیکھیں تو ان کو لگا کہ شاید حضور ان کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا تھا، امام مسلم نے حدیث یہ بیان کی ہے، 6412 نمبر، 6412 نمبر حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام، یہ حضرت سلمان، صہیب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تینوں تھے، اور کئی اور لوگ بھی تھے، نفر بھی تھے، اور بھی لوگ افراد تھے۔ حضرت ان حضرات کے سامنے جب حضرت ابو سفیان گزرے، ابو سفیان، تو ظاہر ہے یہ مسلمان، حضور علیہ السلام نے تو معاف کر دیا، لیکن یہ بلال، صہیب، سلمان، مقداد جو مارے کھاتے رہے، ان کے دل میں تو درد تھا ابھی بھی۔ تو حضرت بلال بولے، انہوں نے کہا واللہ ما اخذت سیوف اللہ من عنق عدو اللہ ما اخذها، اللہ کی قسم، اللہ کی تلواروں نے ابھی تک اللہ کے دشمن کی گردن میں جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا ابھی تک نہیں پہنچی۔ جب یہ جملہ بولا سیدنا صدیق اکبر نے سن لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتقولون ھذا لشیخ قریش و سیدہم، تم یہ بات قریش کے شیخ اور ان کے سید سے کہہ رہے ہو، سردار سے کہہ رہے ہو؟ یہ بات کہنے کے بعد ان کو چپ کرایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو حضور کو یہ بات بتا دی آقا کے سامنے کہ میں نے ایسے بلال اور ان لوگوں کو چپ کروایا۔ معلوم ہے حضور نے کیا کیا؟ آقا نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر آپ نے ٹھیک کیا، آقا نے فرمایا یا ابا بکر لعلک اغضبتہم، ابو بکر تم نے بلال، مقداد، سلمان ان لوگوں کو غضبناک کر دیا، ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو گئے ہوں۔ لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، اگر تو نے ناراض کر دیا ان لوگوں کو، یہ میرے مسکین اور فقیر فقراء صحابہ کو، تو اے ابو بکر تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ حضرت ابو بکر واپس آئے، آ کے معافی مانگی حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں سے، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ہمیں ناراض نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حقیقت حال سے اللہ کی طرف سے بتانے سے باخبر تھے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا، لیکن چونکہ یہ لوگ مضبوط ہو گئے تھے حکومتوں میں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے حکومت میں، جب آپ نے ان کو برطرف کیا تو ان لوگوں نے خون عثمان اور قصاص عثمان کا بہانہ بنا کے اپنے پاس جو طاقت تھی، گورنر اتنا عرصہ گورنر رہنے کی وجہ سے، ایک فوج کی طاقت اور مملکت کی طاقت لے کر ریاست کے خلاف، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس بغاوت کو کچلتے کچلتے سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شہید ہو گئے، اور ان ساری جد و جہد میں امام حسن مجتبیٰ اپنے والد گرامی کے شانہ بشانہ تھے۔ اب آپ کا دور مبارک جب شروع ہوا تو آپ کو صلح کیسے کرنے پڑی اور معاملات کیا ہوئے، اگلی نشست میں عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔